ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا جو ٹاپک کنٹینیو تھا دفاعی جنگیں، آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 107 پہ بالکل لاسٹ میں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ اوپر دیکھیں کہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی، یعنی جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں جو اسلام کے دشمن تھے، سخت ترین دشمن، وہ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد جیت ہوئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کی جو ہے وہ اشارہ دے دیا تھا کہ جیت جو ہے آپ کے گروپ کی ہوگی۔ اس طرح سے اس فتح نے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے جذبہ حسد کو بڑھا دیا۔ حسد کہتے ہیں جلن کو۔ مدینہ میں اسلام کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا، یعنی جب ان کو یہودیوں نے دیکھا کہ جیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ہوئی ہے، تو یہودیوں کے اندر جلن بڑھ گئی اور وہ مزید اسلام کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ مقتولین بدر، مقتولین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو جنگ میں مارے گئے ہوں، اور جنگ بدر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو جنگ بدر میں جو لوگ مارے گئے، مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے احد کا معرکہ، یعنی اب جنگ احد کی بات کی گئی، اور یہود مدینہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قریش مکہ کا در پردہ ساتھ دیا۔ اب در پردہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر یا خفیہ طور پر۔ اب جنگ بدر میں جو مظلوم اور بے کس بے سہارا مسلمان اور جو لوگ قتل ہوئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور نئی جنگ کا آغاز کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی۔ کوہ احد، اب کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، احد کے پہاڑ، کوہ احد کے دامن میں فوجیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے سخت آزمائش کی جنگ تھی۔ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان اور چہرہ مبارک پر زخم آئے، یعنی کہ ان کے جو دانت تھے اور ان کا جو چہرہ تھا اس کے اوپر کافی زخم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و استقلال میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ کفار ہر طرف سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم کرتے۔ ہجوم کرنے کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل چھٹ کر رہ جاتے۔ اب ذوالفقار کا کیا مطلب ہے؟ ذوالفقار حضرت علی کی مشہور تلوار تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ 2 دھاری تلوار تھی جو کہ کٹاؤ کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اب حضرت علی کی تلوار کی یہاں پہ کی بات کی جا رہی ہے کہ تلوار کی مدد سے ان لوگوں کو ہٹایا جاتا تھا، یعنی اب بادل چھٹ کر رہ جانا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مشکل کا ختم ہو جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرتے یا ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرتے تو تلوار کی مدد سے ان کو ہٹایا جاتا۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر پہنچی تو لوگ نہایت بے تابی سے دوڑے، یعنی کہ ان کو بے چینی تھی، فکر تھی، اور وہ بے چینی کے عالم میں آپ کی مدد کے لیے دوڑے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چہرہ مبارک سے خون جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لائے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم دھوتی تھیں، لیکن خون نہ تھمتا تھا، یعنی کہ خون رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، اس قدر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا۔ آخر چٹائی کا ٹکڑا جلا کر زخم پر رکھا تو خون تھما، یعنی کہ خون رکا۔ خواتین قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا اور ان کے ناک کان تک کاٹ دیے۔ اب یعنی کہ قریش کی جو خواتین تھیں، جو کافروں کی جو عورتیں تھیں، کافر عورتیں تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان کا تو دل ہی نہ بھرا، انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو بھی تکلیف پہنچائی، ان کے اعضاء تک کاٹ کے رکھ دیے۔ اور جو مسلمان خواتین تھیں، مسلمان عورتیں تھیں، انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور فوجیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ سو اس طرح یہ جو دفاعی جنگ ہے، دفاعی جنگیں جو ہے، اس کا ٹاپک یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ جنگ بدر جو تھی وہ 17 رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی، اور اس میں جو خواتین تھیں وہ بھی شامل تھیں۔ مشرکین کی جو خواتین تھیں، یعنی مشرکین مکہ جو تھے، ان کی خواتین جو تھیں وہ لاشوں پر بھی ظلم کرتی تھیں، تشدد کرتی تھیں اور ان کے اعضاء کاٹ دیتی تھیں۔ لیکن جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور وہ فوجیوں کو پانی پلاتی۔ سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے دفاعی جنگیں ختم ہوتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔